اجمیر معلیٰ میں سلام پڑھنے کو لے کر تنازع۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب کی خدمت میں چند سوالات اور ملک ہند و پاک کے مفتیان کرام اور بریلی شریف کے ذمہ دار شخصیتوں کی بارگاہ میں ایک مخلصانہ عریضہ۔ قاضی مشتاق احمد رضوی، نظامی کرناٹک، بروز اتوار 15 جنوری 2023 عیسوی۔ پہلے قارئین کرام کی نظر۔ مولانا توقیر رضا خان اجمیر شریف جا کر جو بیان دیا ہے، پہلے اس بیان کو من و عن تحریر مراقب نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ آج میں درگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا، اس لیے کہ کچھ دنوں سے افواہوں کا بازار گرم تھا، اس وجہ سے یہاں حاضری دینا ضروری تھا، اور انجمن کے ذمہ داران سے، صدر صاحب سے، سیکریٹری صاحب سے بات کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کچھ فتنہ پسند لوگ فتنے کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میرا ماننا یہ ہے اور علماء غریب نواز کا تمام کا ماننا یہ ہے کہ غریب نواز کے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ غریب نواز کے مرکوز منت ہیں۔ تو ہر خانقاہ کا، ہر درگاہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے انتظام میں کسی قسم کی مداخلت زائرین کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں آئیں گے، حاضری دیں گے اور خاموشی سے واپس جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی کہ پرچم لگائیں گے اور یہ کریں گے جو یہاں رائج سلام ہے، کیونکہ سلام کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، سلام برائے راست حضور کی شان میں پڑھا جاتا ہے۔ سلام جو پڑھا جائے گا، جو رائج الوقت سلام ہے، رائج الوقت سلام جو پہلے سے مروجہ ہے، وہی سلام پڑھا جائے گا۔ باقی جو یہاں کا نظام ہے، اسی نظام کے مطابق لوگوں کو عمل کرنا ہے، اسی نظام کے مطابق لوگوں کو یہاں شرکت کرنی ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی فتنہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے، اور جس نے بریلی کا نام لے کر اس قسم کا فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بریلی والے کریں گے۔ یہ تھا مولانا توقیر رضا صاحب کا بیان۔ تو اب میں راقم جو ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب بتائیں، نمبر 1، مذہب مہذب جماعت اہل سنت فی زماننا مسلک اعلیٰ حضرت کی بریلی شریف سے جو ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے قائم کردہ جامعہ منظر اسلام سے ہو، یا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے قائم کردہ جامعۃ الرضا سے ہو، یا حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری علیہ الرحمہ کا قائم کردہ ادارہ مظہر اسلام سے ہو، یا خانقاہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے صاحب سجادہ نشین کی جانب سے ہو، یا ان اداروں میں قائم دارالفتاؤں سے ہو، مذکورہ ان اداروں سے مذہبی طور پر آپ کا کیا تعلق ہے؟ اگر ان اداروں سے آپ کا ذرہ برابر بھی تعلق ہے تو آپ پہلی فرصت میں واضح الفاظ میں جواب کے طور پر ان اداروں سے ایک یا 2 لائنوں میں تحریری شکل میں تائیدی کلمات لکھوا کر شائع کر دیں، میرا ان اداروں سے تعلق ہے، اور میرا ہر ایک قول جو اغیار و ادیان باطلہ کے بیچ ہوتا ہے وہ ان اداروں سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اس طرح کا بیان آپ کھلم کھلا صاف لفظوں میں دلوا دیں۔ نمبر 3، اور اگر آپ کا ان مذکورہ مرکزی اداروں سے مذہبی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو اس بات کا کس نے حق دیا کہ آپ بریلی شریف کے خود ساختہ نمائندے بن کر کبھی دیوبند جاتے ہیں، تو کبھی ندوہ جاتے ہیں، تو کبھی ان اجمیر شریف کے نیم رافضیوں یعنی سربراہوں کے پاس بن بلائے مہمان بن کر چلے جاتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جو چاہے بیان دے کر دنیائے اہل سنت کا جو مرکز ہے، مرکز عقیدت یعنی بریلی شریف کی عزت و ناموز کو داغدار کر کے چلے آتے ہیں۔ آپ کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے آباء و اجداد کے فکر و نظریات کا ذرا سا بھی پاس و لحاظ ہے تو اجمیر شریف جا کر ان نیم رافضی صحابہ اکرام کے دشمنوں کے بیچ جو کچھ آپ نے بیان دیا ہے اس بیان سے پہلی فرصت میں رجوع فرما لے۔ آپ نے فرمایا کچھ دنوں سے افواہوں کا بازار گرم تھا، اس لیے یہاں حاضری دینا ضروری تھا، مگر آپ نے اپنے بیان میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کس طرح کی افواہیں تھیں اور ان افواہوں کے پھیلانے والے کون تھے، اور مان بھی لیا جائے یہ آپ کے نزدیک افواہیں تھیں تو ان افواہوں کے پھیلنے کی اصل وجہ کیا تھی تو سن لے۔ اگر ان نیم رافضی سربراہوں نے اجمیر شریف میں حاضر ہونے والے زائرین کے لیے غیر شرعی اور غیر مناسب قوانین بنا کر جاری نہ کرتے تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ ان نیم رافضیوں کے خلاف کوئی بیان جاری کرتا، اور آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے
اجمیر شریف کے انجمن کے ذمہ داران سے، صدر صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے بات کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کچھ فتنہ پسند لوگ فتنے کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کی جھوٹی ہے۔ فتنہ پسند تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے بارگاہ غریب نواز میں اپنی منمانی کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہی سلام کو رائج کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، اور اپنے فرمان میں یہ بھی صاف طور پر لکھ مار رہے ہیں درگاہ کے احاطے میں مسجد شاہجہانی، قدیم مسجد اور دیگر چند جگہوں پر فلاں فلاں تنظیم کے لوگوں کو اور کوڈ کرتے ہوئے بریلویوں کا یہاں بیان ہونا نہیں چاہیے، جبکہ اس بارگاہ میں بے شمار شاعران اسلام کے لکھے ہوئے سلام پڑھے جاتے ہیں، نہ تو منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، غیر شرعی طور پر ڈھول باجے گاجے تاشے بجائے جاتے ہیں، اجمیر معلیٰ میں درگاہ کے باہری گیٹ پر رنڈیوں کے ناچ گانے بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، اگرچہ منع کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے علماء و مبلغین کے بیانات کو روکا جا رہا ہے، اور ان نعروں کو لگانے سے روکا جا رہا ہے جو بعینہ ہی اسلامی مذہبی نعرے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم ہی نہیں ساری دنیا جانتی ہے یا نبی سلام علیکہ یا قدیم سلام ہے۔ اس سلام کی مقبولیت اور اہمیت کا یہاں کوئی منکر نہیں ہے، نہ علماء میں کوئی اس کا منکر ہے، نہ عوام الناس میں سے کوئی اس کا منکر ہے، مگر آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آپ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام بھی اس وقت ساری دنیا میں اتنا ہی مقبول سلام ہے جتنا کہ یا نبی سلام علیک ہے۔ راقم کا ماننا یہ بھی ہے، اس بات کا منکر ہی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ خور اور فتنہ گر ہو سکتا ہے جو ان دونوں سلاموں میں سے کسی ایک کا بھی مقبولیت و اہمیت کا منکر ہے۔ اور آپ نے کہا کہ سلام کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نے کہاں سے کہا، کہاں سے پڑھا، کس نے آپ کو یہ بتایا کہ سلام کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کا ہر ایک سنی جانتا ہے اور یہ مانتا بھی ہے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں سلام ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو دین اسلام کا داعی ہے۔ ہر اس مسلمان کے لیے سلام ہے جو ایمان والا ہے۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہند و ستا، ان کی جاری حکومت پہ لاکھوں سلام، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح کے بے شمار اشعار ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، تابعین و اولیاء امت و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں سے منسوب سلام کے طور پر اشعار پیش کیے گئے ہیں۔ تو کیا اس طرح کے اشعار پر منحصر سلام پڑھنے والے سب کے سب فتنہ باز ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک اور ان نیم رافضیوں کے نزدیک ان معتبر و محتشم شخصیات پر سلام پڑھنا فتنہ کہلاتا ہے؟ مولانا توقیر رضا خان صاحب، ہوش کے ناخن لیجئے۔ کسی بھی ناہنجانوں کے سامنے، کسی بھی بد مذہبوں کے بیچ جا کر کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیا کیجئے کہ مجھے جا کر ان کے بیچ کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بے تکی مسلک مخالف باتیں آپ کر دیتے ہیں کہ جس سے نہ تو آپ کو اپنے ایمان کے جانے کا ڈر ہوتا ہے، نہ مسلک و مذہب کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، بلکہ سامنے والوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آخرت کے انجام کی فکر نہ کرتے ہوئے جو کچھ منہ میں آیا وہ آپ بول جاتے ہیں۔ آخر میں راقم ہند و پاک کے تمام دارالفتاؤں کے مفتیان کرام جو مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں خدمت انجام دے رہے ہیں، فتاوے جاری فرماتے ہیں، میں ان تمام مفتیان کرام کی بارگاہوں میں ادباً عرض کرتا ہوں کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب دیوبند گئے، ندوہ گئے، جلسے کیے، ان جلسوں میں صدائے اتحاد کے نام پر بیانات جاری کیے، اور ان بد مذہبوں کے بیچ جا کر انہوں نے جو کچھ بیان دیا ہے وہ سب کا سب نیٹ پر آج بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہر کوئی واقف ہے الا ماشاء اللہ۔ اور اس وقت اجمیر معلیٰ جا کر ان نیم رافضیوں کے درمیان جو ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کے بیانات کی کیا حیثیت ہے؟ فتوی کی صورت یا ایک اعلامیہ کی صورت میں بیان جاری کر دیا۔